السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ عربوں کے ہاں ایک بہت اچھی خصلت تھی، وہ کیا تھی کہ قوم قبیلہ جو ہے اپنے آدمی کا ساتھ دیتا، چاہے وہ قوم قبیلہ اس آدمی کے دین پر نہ بھی ہو، لیکن چونکہ ہماری قوم کا آدمی ہمارے قبیلے کا آدمی ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ عربوں کے اندر یہ بہت بڑی اچھی خصلت تھی، چاہے بعض اوقات بری بھی ہوئی تھی، بعض اوقات کسی غلط کام کے لیے اس کا استعمال کرتے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خصوصاً یہ بہت عظیم بات تھی۔ اور اسی لیے قریش کے باقی لوگ نہیں بلکہ آپ کے دونوں خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب، یہ دو آپ کے جو قریبی زیادہ خاندان تھے، انہوں نے حتیٰ کہ بعد ان کے اکثر افراد مسلمان نہیں ہوئے تھے، شروع میں کافر ہونے کے باوجود بھی آپ کے ساتھ کھڑے تھے، آپ کا مسلسل ساتھ دیتے رہے۔ اور میں سب سے پہلے آپ کے چچا ابو طالب، آپ سبھی جانتے ہیں کہ کس قدر ان کی حمایت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کا ساتھ دیا حالانکہ اسلام نہیں لائے۔ تو یہ عربوں کے ہاں ایک بہت بڑی خصلت تھی، بہت بڑی چیز تھی۔ تو اس کے نتیجے پر کیا ہوتا کہ قوم جو ہے قبیلہ خاندان اپنے آدمی کا ساتھ دیتا تھا، چاہے وہ اس کے طریقے پر اس کے دین پر نہ بھی ہو، صرف قومی اور حمیت کے اس کی بنیاد پر۔ لیکن اس شخص نے ابو لہب نے عربوں کی وہ روایات بھی توڑی، خاندانوں کے وہ نظام بھی سارے توڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی، وہ دشمنی کی کہ جو کسی اور نے اس انداز سے نہ کی، خصوصاً گالی گلوچ کرنے کی دشمنی، تان و تشنی کی دشمنی۔ ربیع بن عباد الدیلی صحابی ہیں، کہتے ہیں وہ اس وقت چھوٹا بچہ تھا بھی مکہ میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پھیلی، میں اپنے باپ کے ساتھ مکہ میں آیا تو کہتے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، کہتا ہے کہ لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اس آدمی کے پیچھے پیچھے ایک دوسرا آدمی اس کو پتھر مار رہا ہے اور ساتھ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا آدمی ہے۔ تو کہتے میں نے اپنے ابو سے پوچھا، میرے باپ میرے ساتھ میں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ میرے باپ بتاتا ہے کہ یہ جو آگے آگے جا رہا ہے یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، رسول ہوں، کیونکہ اس کا باپ بھی کافر تھا، اور یہ پیچھے جو اس کا چچا ہے یہ اس کو پتھر مار رہا ہے اور ساتھ کہہ رہا ہے کہ جھوٹا آدمی اس کی بات نہ سنو۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دشمنی کی انتہا کیا تھی، حالانکہ آپ کا حقیقی چچا ہے،